پھر آپ کی فردر آپ اللہ سے ماننے سے مراد کیا ہے کہ وہ ان کے جو پرنسپلز ہیں ان کے اوپر کامل یقین ہو، اور بالکل آپ کو پتہ ہو کہ جیسے ہم پاکستان میں اگر بات کریں گے یار جھوٹ نہ بولا کرو، تو کہتے ہیں کہ جی جھوٹ نہ بولیں گے تو کھانا کیسے کھائیں گے؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے نا، مطلب سمپل سی بات ہے کہ اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے. ہم سمپل یعنی کہ اللہ اللہ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز پہ یقین نہیں ہے کہ یہ اگر ہم سیدھے راستے پہ چلے تو ہم کامیاب ہوں گے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا، یہ جب تک ہمیں آئے گی نہیں اس وقت تک ہمارا یہ مائنڈ ہمیں مطلب فٹ بال بنا کے رکھے گا. صحیح ہے تو یہ ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ ہو بھی جائے تو مطلب ہماری کوئی نہ کوئی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ چیز جو ہے ہمیں کلیئرٹی میں لانی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے مائنڈ کو بہتر کر سکیں. پھر آخری ریزورٹ جس طرح کہتے ہیں نا، اس کو کہیں میڈیسن یا آپ کہیں کہ جی اینٹی بایوٹک دینی ہے آپ کو، تو وہ یہی ہے کہ آپ پھر میڈیٹیشن کریں. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہے نا یعنی کہ آرگینک چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے آپ کے کنسیپٹس ہیں آپ کی اس طرح، تو آپ کی لائف ویسے ہی جو ہے نا فوکسڈ ہوگی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی ظاہر ہے ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم سارے کسی نہ کسی حوالے سے افیکٹڈ ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میڈیٹیشن کرنی چاہیے، اور پھر مراقبے کرنے چاہیے، تھوڑا سا یکسوئی میں جانا چاہیے کسی جگہ پہ، تھوڑا سا غور و فکر کرنی چاہیے. تو پھر جا کے ہم اس سے نکل آئیں گے. جب ہماری گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی تو پھر ہم ہو سکتا ہے کہ اس زندگی کے اندر ہی چلتے چلتے بھی فوکس رہیں، کوئی مسئلہ نہ ہو. پھر ہمارے پاس نمازیں ہیں 5 وقت کی، وہ بھی آپ یکسوئی کے ساتھ اس پرپز کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکون دے اور مجھے جو ہے نا میرا مائنڈ جو ہے نا وہ فوکس ہونے کی دے، اور میں غور و فکر کر سکوں، تاکہ مجھے پھر مزہ آئے گا، میری زندگی کی چیزیں بہتر ہوں گی، اور جو بھی میں چاہوں گا میں کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس چیز کو میں اہمیت دوں گا وہ کر لوں گا، کوئی ایسا بڑی بات نہیں ہے. دنیا نے کر کے دکھایا ہوا. تو یہ بیسیکلی انہوں نے مائنڈ کے اوپر ہی کام کیا ہوا ہے. لیکن اسلامک طریقے سے اگر مائنڈ پہ کام کریں گے نا تو پھر تو آپ بادشاہ ہیں. جی سر میرا یہ سوال ہے کہ ہم ایک اجنبی شخص سے ملتے ہیں لیکن ہم اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جیسا بننا چاہتے ہیں. وہ اسلامی رولز کو فالو کرتا ہے، اسلام کی بنیادی چیزوں پہ وہ چل رہا ہوتا ہے، تو ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ ہم اس سے پہلے نہیں ملے ہوتے. اور دوسری طرف ہماری فیملی میں ہم سب کو جانتے ہیں لیکن وہ لوگ برے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ معاشرے کی برائیاں جیسا کہ چوری ہوگی، ناانصافی ہوگی، بددیانتی ہوگی، اور جو سب سے زیادہ وہ لڑائی ہوگی، وہ ملک کی بھی ہو سکتی ہے اور معاشرے کے اندر بھی ہو سکتی ہے. تو ایسا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا جو دماغ ہے جو اس طرف لے کے جاتا ہے برائی کی طرف، اور معاشرے میں زیادہ تر لوگ جو پائے جاتے ہیں وہ برے ہی پائے جاتے ہیں. تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے، یا ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنے دماغ کو ایک صحیح سمت اور مثبت سوچ کے ساتھ ہمیں امن کی طرف جانا چاہیے، اچھائی کی طرف جانا چاہیے، اور اسلامی رولز کو فالو کرتے ہوئے ہمیں نجات کی طرف جانا چاہیے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہیے. ایسے ہی تو سوال میرا یہ ہے کہ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم معاشرے کی برائیوں سے بچ سکیں. اگر بڑا زبردست کوشچن کیا، اگر ہم اسی سے ریلیٹ کریں اس کانشیس مائنڈ کو بھی نا، دیکھیں جو یہ ازل سے ٹھیک ہے نا، یہ آج سے نہیں ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا اگر آپ قصہ دیکھیں نا تو اس میں یہی ہے نا کہ دنیا اور پھر وہاں سے سٹارٹ ہوگی، وہاں سے پھر قتل بھی ہو گیا. ٹھیک، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دنیا ایسی ہی جگہ ہے، اس کو مان لینا چاہیے کہ یہاں پہ دنیا بھی ہے اور وہ جو پرنسپلز کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی ہے. اب جنرلی اگر آپ نالج نہیں لیں گے، آپ سمجھیں گے نہیں، غور و فکر نہیں کریں گے، یا آپ کے سامنے کوئی ایگزامپل نہیں ہوگی اچھائی والی، تو آپ کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آپ دنیا کی طرف زیادہ رغبت ہو جائے گی. تو مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہماری جو فطرت ہے نا، فطرت جیسے ہم نے آگے بھی بات کی کہ فائدے کی ہے، کہ ہم فائدہ چاہتے ہیں، چاہے ہم مومن ہیں، چاہے ہم ڈاکو ہیں یا کچھ بھی ہیں، تو ہم چاہتے فائدہ ہی ہیں. ڈاکو کی اپنی ایک سوچ ہے کہ اس کو کیا سمجھ آتی ہے کہ میرا فائدہ کس میں ہے، جتنی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے مائنڈ کے اندر اتنا ہی وہ کام کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے. صرف مومن بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح کرتا ہے کہ جتنا اس کو پتہ ہے کہ میرا فائدہ کیا ہے تو وہ فائدے کی طرف جاتا ہے. تو ہم فائدے کو تو رکھیں نا بیچ میں کہ فائدہ تو ہم چاہتے ہی چاہتے ہیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ میں فائدہ نہیں چاہتے. ہر بندہ فائدہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ جنت کا چاہتا ہے یا دنیا کا کوئی چاہتا ہے. اچھا، جب ہم فائدے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دیکھیں نا دنیا کا جو فائدہ ہے نا وہ جلدی نظر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ جلدی نظر آتا ہے. تو اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی ایگزامپل موجود نہیں ہے نا کہ جو بندہ اچھا ہے اور اس نے دنیا میں بھی کوئی سکسیس حاصل کی اور آخرت میں بھی بڑا اچھا ہے اور اس کے بڑے اچھے اصولز ہیں، بڑا سیدھا آدمی ہے، تو اگر نہیں ہوگی نا تو یعنی کہ اس سے پھر ہمیں فائدہ نظر نہیں آئے گا. ایک عام آدمی
جو سکسیزفل نہیں ہے کسی زندگی میں کسی معاملے میں بھی, تو وہ آپ کو اگر بات بتائے گا نا کہ یار یہ پرنسپل یہ ہوتے ہیں, یہ جسٹس یہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہوا ہے. کامیاب تو ایسے ہوا جاتا ہے کہ جیسے یہ فلاں فلاں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ دنیا کا جو بندہ آئے گا. اس کا مطلب ہے ہمارے سامنے ایگزامپلس کی کمی ہے. اور ایگزامپلس کی کمی کیوں ہے؟ کیونکہ جو موسٹ آف اس ہیں, جو ایون اچھے بھی ہیں, وہ دنیا کو بالکل ایسے نا سائڈ کارنر لائن پہ کر دیا انہوں نے. کیونکہ عام طور پہ 80% لوگ دنیا دیکھتے ہیں, تو وہ 80% اٹریکٹ نہیں ہوتے, یا ہم بھی انہی میں سے ہیں کہ ہم اٹریکٹ نہیں ہوتے کہ ہماری کامیابی جو ہے وہ کیسے ملے گی. تو ہمیں تو کامیابی تو ان لوگوں کی نظر آتی ہے کہ جو گڑبڑ لوگ ہیں. اچھا وہ کیوں نظر آتی ہے؟ اس لیے نظر آتی ہے کہ جو اچھے آدمی ہیں وہ انہوں نے معاشرے میں کوئی کام نہیں کیا صحیح, وہ اپنے لیے کرتے رہے, وہ سیلفش ہو کے اپنے اپنے کام کرتے رہے معاشرے میں, تو انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا, یا وہ ان کی سکسیس بچے کو بھی نظر نہیں آ رہی, بڑے کو بھی نہیں نظر آ رہی, تو وہ اس طرح راغب نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوٹی ہماری ہے کہ اگر ہم سیدھے راستے پہ ہیں, اگر ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں, تو ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے تو اللہ ہمارا کوئی بھی کام ہے اس میں کامیابی دے گا, کوئی بھی کام ہے اس میں کامیابی دے گا. اور دوسرا, جب ہم کامیاب ہوں گے دنیا کے اعتبار سے بھی, تو آپ کے نوجوان, آپ کے لوگ آپ سے انسپائر ہوں گے اور آپ کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. اور جب آپ کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے تو شخصی طور پہ فالو نہیں کرنا, وہ آپ جب ان کو دکھا دیں گے یا آپ کو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو بندہ ہے یہ بہت سچا تھا, ٹھیک ہے, اور بہت اچھا تھا, ٹھیک ہے, جسٹس کرتا تھا, فلاں کرتا تھا, دیانتدار تھا, امانتدار تھا, لیکن دیکھو نا یہ کتنا کامیاب ہوا. تو پھر عام جو جس کی انڈرسٹینڈنگ کم ہوگی نا, وہ بھی اس کی طرف جائے گا. اس کا مطلب اگر ہم اپنے معاشرے میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ لیک آف گڈ پیپلز اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا قصور ہے. تو اس کو اگر جب ہم ٹھیک کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہمارے لیے ہمیں فالو کریں. ہم ان کو بات کہیں گے نا یہ ایسا کرو تو وہ فالو کریں گے. تو دنیا اور آخرت کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اور دنیا سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل پیسہ ہو, پیسے کے بغیر جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو, لیکن آپ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں پھر بھی, ٹھیک ہے نا. چیریٹی کے بہت سارے کام ہیں, بہت ساری کوئی سروس دینے کے کام ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے کام ہیں, جیسے ہم بات کر رہے ہیں اگر, تو مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا پیسے لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی کسی قسم کا ہنر ہے آپ کے پاس, آپ اس کو دنیا کی بہتری کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اٹس گڈ, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ اس شعبے میں اگر کامیاب ہو کے دکھاتے ہیں اپنے آپ کو, تو آپ کے بیک گراؤنڈ میں اگر جایا جائے اور پتہ چلے کہ جناب یہ تو بڑے سیدھے آدمی تھے اور بڑے یہ تھے اور وہ تھے, اور جو کہ اکثر آپ کو دنیا کے سکسیس لوگوں کی اگر دیکھیں گے نا, تو مطلب چلیں اس طرح اسلامی کے لیے تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ بہت ہی اچھے راستے پہ ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو 60-70% آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ وہ کچھ نہ کچھ اصول, زندگی کے اچھے اصول جو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں وہ فالو کر رہے ہیں. اور کوئی کوشچن؟ سر ایک اور سوال تھا کہ ہمارے ذہن میں بہت زیادہ فلٹر لگے ہوئے ہیں, تو ہم اپنے دماغ کو کس طرح استعمال کریں کہ وہ فلٹر جو لگے ہیں, کوئی خوف کا ہے, کوئی کسی کام کو کرتے ہیں اس کی ناکامی کا ہے, کوئی اس طرح کی فلٹر لگے ہوئے ہیں, تو اس کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اپنے دماغ کو اچھے طریقے استعمال کرتے ہوئے؟ دیکھیں نا, جیسے ہم نے آگے بھی بات کی کہ جو جنیرک چیزیں ہیں, اللہ کا خوف ہونا چاہیے, تو اس پہ مثلا اگر اللہ کا خوف نہیں ہے, لوگوں کا خوف ہے, یا چیزوں کا خوف ہے, یا مختلف چیز چھن جانے کا خوف ہے, تو یہ اکیلے میں بیٹھ کے اس چیز پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا ایک ہونا چاہیے. تو آپ کا اگر مائنڈ تھوڑا سا چیز کو پکڑتا ہے نا, تو کرتے 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 آپ کی انڈرسٹینڈ, یہ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ کو وہ چیز انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, یہ غلط ہے یا صحیح ہے. وہ غلط اور صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے اور یہ تو ٹھیک ہے ہمیں ماننا چاہیے اسی طرح, کنونس بھی تو ہونا ہے نا. کنونس اگر ہو گئے, اللہ نے کہہ دیا تو کنونس ہو گئے تو بس دیٹس اٹ. لیکن اللہ نے اگر کہہ دیا آپ کنونس نہیں ہو رہے, تو پھر آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے نا, ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آپ جب تک کنونس نہیں ہوں گے اس وقت وہ کر نہیں پائیں گے. تو کنونس آپ نے کرنا ہے کہ یہ چیز جو ہے میرے لیے بری ہے یا میرے فائدے کی نہیں ہے لانگر ٹرم میں, اور یہ چیز جو ہے نا اچھی ہے, میرے وقتی طور پہ کڑوی ہے اور میرے لیے بہت فائدہ ہوگا, اس میں مجھے بہت لطف آئے گا زندگی کے اندر, صحیح ہے, اور آخرت میں بھی. تو جب اس چیز پہ آپ کنونس آپ نے کرنا ہے تو اکیلے میں کرنا ہے نا, ایسے غور و فکر جیسے ہم بات کر رہے ہیں, یہ بھی ایک قسم کی کنونسنگ چیز کر رہے ہیں نا, کہ ہم جب ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم بیسیکلی اپنا ہی کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کنونس کر رہے ہیں کہ یار یہ جو چیز ہے یہ کتنی زبردست ہے میرے فائدے کے لیے یا اگلے کے فائدے کے لیے. تو جب ہم کنونس ہو جائیں گے, یعنی فرسٹ اسٹیپ, جب ہم کنونس ہو جائیں گے غور و فکر کر کے, تو پھر آگے کام بہت چھوڑا سا ہے, صرف عادت کو چینج کرنا ہے. اور عادت بھی جو ہے نا وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ 70-80% آپ کی انڈرسٹینڈنگ سے ہو جائے گی. آپ جس طرح کی آپ کی ایج ہے, یہ جلدی عادت چینج ہو جاتی ہے. جیسے بندے کی عمر زیادہ بڑھتی ہے, عادت چینج کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس سٹیج پہ آپ عادت بھی اگر کوئی بری آپ نے سمجھ لی ایک چیز, انڈرسٹینڈنگ حاصل کی, تو پھر فردر آگے عادت کو بھی چینج کر لی, تو بس دیٹس اٹ, آپ ٹھیک ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں رہا. تو یہ ایک مطلب ایک ڈیٹیل سبجیکٹ ہے, کوئی مطلب اس سیشن میں کور نہیں کیا جا سکتا کہ کیسے میڈیٹیٹ کریں, کیسے کیا کریں. بہت سارے کورسز ہیں, بہت ساری پریکٹسز ہیں جس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو میں یہی بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے اچھائی کے اوپر, تھوڑا سوچنا ہے اس کے اوپر, یار یہ مجھے
जस्टिस का क्या फ़ायदा है, क्या अल्लाह का निज़ाम है, जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे, चेंज का क्या फ़ायदा है, कैसे हम करें। तो ये बेसिकली हम अपनी अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग सतही तौर पे तो है कि हाँ थोड़ा सा नॉलेज के अतबार से है कि इन्फॉर्मेशन की हद तक तो है, लेकिन हम अंदर से कन्विंस नहीं है। तो इसको कन्विंस करना है और ऐसे ऐसे माहौल में जाना है जहाँ पे ऐसे लोग हैं। अब दुनिया के दार पर लोगों में जाएंगे, हर वक्त उधर रहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। वो उसी तरह की बातें कर रहे होंगे, 80-90% उसी तरह की बातें कर रहे होंगे। कुछ चंद लोगों में जाएंगे जो अच्छे हैं, जो उस तरह, वो बहुत कम होते हैं। उनकी अगर महफिल करेंगे, उनसे बैठेंगे उठेंगे, रास्ता रास्ता आपकी भी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क पड़ेगा। तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप होगी तो फिर आगे चीज़ ऑटो है, आगे चलती जाएगी। ठीक है, तो आज सेशन को इख्तिताम करते हैं। हाँ, तो आगे जी हम ये बेसिकली आप सब लोगों के लिए एक मैं ज़रा कंटेंट बता देता हूँ कि जैसे देखें ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। हमने रिलेशनशिप को भी डिस्कस किया, अपनी हेल्थ के ऊपर भी डिस्कस किया और अभी हम माइंड के ऊपर भी बात करते जा रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ना कंट्रीब्यूट करेंगी आपके सक्सेस के अंदर। तो जब हम ये बात अब तक जैसे माइंड की हमने बात की, क्योंकि माइंड इज़ द प्राइमरी थिंग कि उसको करेक्ट किया जाए, उसको सही किया जाए। तो बाकी चीज़ें वो खुद ही आपकी सेहत का भी ख्याल रखेगा, आपके रिलेशनशिप का भी ख्याल रखेगा, अल्लाह की तरफ भी जाएगा, गौर फिक्र से अल्लाह के जो निज़ाम है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी समझ में आना शुरू हो जाएंगे। तो हमें इन चीज़ों पे ऊपर गौर करना है और हम इसी तरीके से हम आगे बात को करेंगे। फिर जब हम ये प्राइमरी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम जो है ना इस तरफ जाएंगे कि जो प्रैक्टिकल हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हम डिटेल में उसके अंदर डिस्कस करेंगे। जो प्रैक्टिकल हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं उसके अंदर कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाए। तो ज़िंदगी में तो बेशुमार प्रॉब्लम्स में हर बंदे की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, माशरे की प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम समझते भी हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं तो हमको उसको करेक्ट कैसे करना है, तो फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अब तक ऐसा ही है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।